اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ قرآن کویسٹ 2024 کے 11ویں سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 15 آیت نمبر 122 تا 129 کا مطالعہ کریں گے۔ رکوع نمبر 15 سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے، جسے سمجھنے کے لیے کچھ امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پہلا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلی۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا۔ دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، اسی شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ تیسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا۔ اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ بنی اسرائیل کو پچھلی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت کو پوری طرح کھو چکے ہو، لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور دوسرے انبیاء کا تھا۔ آیت نمبر 122 اور 123 میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ پچھلی آیتوں میں بھی اس بات کا ذکر گزر چکا ہے۔ اب سارے واقعات تفصیل سے یاد دلانے کے بعد پھر وہی بات فرمائی گئی ہے کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے۔ آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں میں ڈال کر آزمایا، جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ ان آزمائشوں سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ واقعی میں نوع انسانی کے رہنما بنائے جانے کے حقدار ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی ایسی نہ تھی جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں جھیلا نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ وعدہ آپ کی اولاد کے صرف اس حصے کے لیے ہے جو صالح ہو، اور جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 125 میں خانہ کعبہ کو پاک رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اسے کوڑا کرکٹ سے پاک رکھا جائے، بلکہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔
آیت نمبر 126 میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز۔ امامت صالحہ صرف مومنین صالحین کو ملے گی، مگر رزق دنیا میں مومن و کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ آیت نمبر 127 تا 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں بیان ہوئی ہیں جو وہ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کر رہے تھے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دراصل انہی دعاؤں کا جواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔